بیوی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دو میرے شوہر کو، یہاں سے لے کے مت جاؤ، میں اس کا ٹیک کیئر کر لیتی ہوں۔ دوستو دنیا اتنی بے بس ہے، اتنی سیلفش ہے، سیلفش ہے، سیلفش۔ ایک دفعہ روح نکلی، بیوی پوچھتی ہے اٹھا کب رہے ہو، جبکہ اس تمہاری وائف کو پتا ہے کہ یہ اتنے بڑے گھر میں رہتا تھا، اس کو پتا ہے کہ اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ کوئی ماں نہیں روکتی، بیوی نہیں روکتی، بھائی نہیں روکتا، نہ تمہارا پیسہ کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی۔ ایک لمحے میں سیکنڈ کوسچن یہ کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی اٹھا کب رہے ہو، کتنے بجے اٹھا رہے ہو۔ یہ تو عالم ہے ہمارا۔ اس کے بعد یہ اگنورنس، اس کے بعد یہ غفلت، اس کے بعد آنکھ کو بند کر کے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ مولا علی کے جملے کو یاد کرو، مولا علی کا جملہ ہے، مولا کہتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، علی کا جملہ، اے میرے چاہنے والوں، میں تمہاری لائف کو دیکھتا ہوں، تمہاری زندگی کو دیکھتا ہوں، تو علی کو یقین نہیں آتا کہ کبھی تمہیں بھی موت آئے گی۔ تم اتنی غفلت میں ہو، تم اتنے اگنورنس میں ہو، تم کو اندازہ نہیں ہے۔ مولا علی ہی کا جملہ ہے کہ جب تمہاری روح نکلی، تمہارے گھر والے، تمہاری اولاد فوراً یہ کہتی ہے کہ اس کی باڈی کو اٹھا کب رہے ہو، ڈیڈ باڈی جائے گی کب یہاں سے۔ یعنی تم بار ہو گئے، تم برڈن ہو گئے، اب تم ارننگ ممبر تھے، تم اس فیملی کے بریڈ اینڈ بٹر تھے۔ پلیز پلیز غور سے سنیں، تم اپنی فیملی کے بریڈ اینڈ بٹر تھے، 1 گھنٹہ پہلے تک بریڈ اینڈ بٹر تھے۔ بچوں کا خیال، بچوں کی فیس، ماں باپ کا خیال، اپنی وائف کا خیال، سب دینا، تم ان کے بریڈ اینڈ بٹر تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد تمہارے جسم سے روح نکلی، وہی وائف، وہی بچے کہتے ہیں اب تو یہ ہمارے لیے برڈن ہو گئے، بوجھ ہو گئے، ان کو جلد سے جلد نکال کے پھینکو گھر سے۔ یہ لائف ہے، یہ بے بسی ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ اب تو بیدار ہو کم از کم، اب تو آنکھیں کھولو کم از کم، اب تو تھوڑی سی اپنے آئیز کو اوپن کرو، اب تو اس اویئرنس کو پیدا کرو، اب تو تھوڑا سا پریپریشن کرو، تھوڑا سا، میں بیک کر رہا، تھوڑا سا اس ہڈن لائف کے لیے۔ وہ لائف اتنی زبردست بھی ہے، اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ مولا علی کا جملہ ہے کہ موت سے زیادہ اشد من الموت کہا، اشد من الموت کہا۔ کس کے لیے کہا موت کے بعد موت سے زیادہ تکلیف ہے، اشد من الموت۔ مولا کا پورا سرمن ہے، مولا کا پورا خطبہ ہے، مولا کہتے ہیں اشد من الموت، موت کے بعد اس سے موت سے زیادہ تکلیف ہے۔ یہ تو ہماری حالت ہے، ہم کتنے بڑے برڈن ہو گئے۔ آپ نے 5 کروڑ کا بامبے میں فلیٹ خریدا، مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ بامبے میں مجھے پتا ہے، میں بھی ماشاءاللہ 10 سال سے رضوی کالج آ رہا ہوں، کوئی 2 کروڑ 3 یا تو کروڑ سے کم تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ آواز ہی نہیں نکل رہی، ہاں صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ آپ نے بامبے میں 3 یا 4 کروڑ کا ماشاءاللہ، اللہ سب کو دلا دے یار، جتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، آپ دیکھو آمین کیسے ہو رہا ہے۔ 4-5 کروڑ کا آپ نے فلیٹ خریدا، بہترین فرنش فلیٹ خریدا، پیپرز آ گئے، سائن وائن ہو گئے، کہا یار میں تو 5 کروڑ کا فلیٹ کا اونر بن گیا۔ اب تک تو میں 1 کروڑ کے فلیٹ میں رہتا تھا، اب 3 بیڈروم فلیٹ آ گیا، وہ بھی جو بامبے کا پوش ایریا، آئی ڈونٹ نو کون سا پوش ایریا ہے، جو پوش ایریا ہے وہاں پہ میرا فلیٹ آ گیا۔ زبردست گھر، بیوٹیفل فرنیچر، سینٹرلی ایئر کنڈیشن فلیٹ، اور میں سوچنے لگے اب تو ایک بہت بڑی پارٹی ہونا چاہیے، اور پارٹی بھی ایسی ہونا چاہیے کہ سب کو بلا کے میں بتاؤں تو کہ دیکھو میرا فلیٹ کیا ہے، لوگوں کے سامنے میرا اسٹیٹس بڑھ گیا۔ پلیز 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 غور سے سنیں، اب اتنے پوش ایریا میں میرا فلیٹ ہے، میسو رومز اور میسو ہال، زبردست ڈیکوریشن، سجا ہوا گھر، ہر چیز سجی ہوئی، ایسا سجی ہوئی
कि बेहतरीन फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, टीक वुड का, बेहतरीन सीनरीज लगी हुई है, ज़बरदस्त। मैं एंटर हुआ फ्लैट में, मैंने कहा अब मुझे अपने घर पहुंच के सुकून मिला। अब मैं बॉम्बे में इतने आराम के साथ ज़िंदगी गुजार सकता। अब मैंने प्लानिंग करना शुरू की कि अब तक मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, अब मुझे आराम मिल गया। मैंने इनको बुलाया, उनको बुलाया, दोस्तों को बुलाया, बुलाकर अब मैं पार्टी करना चाहता हूँ। प्लीज़ गौर से सुने, पार्टी करना चाहता हूँ। पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ, सब आने वाले, पूरा खानदान, पूरे दोस्त, बेहतरीन फ्लैट, पार्टी शुरू होने वाली है। मलकुल मौत पहुंच गए विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट परमिशन। कहने लगे हाय आबिद बिलग्रामी, हाउ आर यू? नहीं कहेंगे हाउ आर यू, आप पहुंच गए, कहा लेट्स गो। आप कहेंगे वेयर? वेयर? कम विद मी। आप कहेंगे यार इतनी तो मोहलत दे दे, जस्ट गिव मी सम टाइम कि मैं पार्टी, पहली पार्टी इतने बड़े घर में कर रहा हूं। वो कहेगा नो, एक लम्हा इजाजत नहीं देता। किसी में हिम्मत है, ताकतवर से ताकतवर। दोस्तों आज के दौर में क्या किसी के पास ताकत होगी या क्या किसी के पास हुकूमत होगी? शद्दाद से बड़ी ताकत या हुकूमत किसी के पास थी? शद्दाद भी मलकुल मौत का नाम सुन के जो गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ था, जो अपने आप को खुदा कहला रहा था, लाखों आदमी जिसके सामने सर झुका रहे थे, क्या हुआ? वाकया मैं नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ बता रहा। कम से कम शद्दाद के वाकये को सामने रखो, रोज रात में ये सोचो कि शद्दाद जैसी ताकत, शद्दाद जैसी दौलत, शद्दाद जैसी हुकूमत, शद्दाद के सामने लाखों इंसान सर झुका रहे हैं, वो अपने आप को खुदा कह रहा है। लेकिन जब मलकुल मौत पहुंचा और उसने सुना, सिर्फ जब मलकुल मौत से पूछा कि तुम कौन हो, तो कहा मैं मलकुल मौत हूं जो अब तक गुरूर में डूबा हुआ था। एक लम्हे में 180 डिग्री सर झुक के एक बैक करने लगा कि ऐ मलकुल मौत इतनी मोहलत दे दे कि कुछ लम्हे में जिंदा रह जाऊं। उसने कहा नो नो नो, जहां तू बैठा हुआ है वहीं से रूह ले लूंगा। तो हम तो सोचे क्या हमको टाइम मिलने वाला है, वक्त मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। ले लिया। अब सुने आप, पूरे पार्टी में लोग आए, एक एक एंटर हो रहा है। उसको ये सैड न्यूज़ मिल रही है कि जो होस्ट है वो गुजर गया। सब मैं ये एक्सपेक्ट करके उसके घर में एंटर हुआ कि वो दरवाज़ा खोलेगा, मुझे रिसीव करेगा, बल्कि कोई और रिसीव करा। वो बैठा हुआ नहीं है, लेटा हुआ है। जो आधा घंटा पहले मुझसे बात किया था, कंफर्मेशन ली थी कि सुनो तुम आ रहे हो ना, मैंने कहा था हाँ मैं आ रहा हूँ। अब आधे घंटे के बाद मैं घर पहुँचा बॉम्बे में, तो अब वो खड़ा हुआ नहीं है, अब वो लेटा हुआ है। अब मैं जाके उसके हाथ को हिला रहा हूँ, मैं उसके सर को हिला रहा हूँ और कह रहा हूँ प्लीज गेट अप, प्लीज गेट अप। ऐसा खामोश है, इतना क्वाइट है कि उसको देख के ऐसे महसूस हो रहा है, फील हो रहा है कि कभी वो बात ही नहीं करता था। अब यहां खुदा पुकार के कुरान में कह रहा है कि कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का टेस्ट चखना है। अब दोस्तों हर चीज उसके पास है, हर चीज उसके पास है। पेपर्स इसके नाम पे हैं, फ्लैट के पेपर्स इसके नाम पे हैं, बीवी अंदर रो रही है, बच्चे सर पीट रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, दोस्त भी गिरिया कर रहे हैं, लेकिन किसी 100-200 आदमी जो जमा हो गए, क्या किसी ने कोई सजेशन दिया ठीक है मर गया ना, इसको यही रहने दो? ना बीवी बोलती है, ना बच्चे बोलते हैं, ना दोस्त सजेशन देते। कोई ये नहीं कहता अरे मर गया ना, ठीक है मर गया, इसको यही रहने दो। बल्कि सब पूरे 200, 200, 300 जितने हैं, उन सब का एक ही डिसीजन है, एक ही डिसीजन है कि इसको यहां से लेके जाओ,
لے کے جاؤ. میرا سوال یہ بامبے میں اتنے بڑے مجمع سے کہ اگر جو بیوی بول رہی ہے, بچے بول رہے ہیں کہ اس کو لے کے جاؤ یہاں سے, تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی گھر کا مالک تو یہ ہے نا, گھر کا پراپرٹی تو اس کے نام پہ ہے نا, تم اس کو گھر سے باہر کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو؟ تم کو رائٹ کیا ہے اس کو گھر سے باہر کرنے کا؟ ارے یہ اونر آف دی فلیٹ ہے, اونر آف دی ہاؤس ہے, تم کو رائٹ کیا ہے اس کو گھر سے نکالنے کا؟ تو اس وقت معصوم نے پکار کے کہا, معصوم کی حدیث ہے کہ اگر تم اس گھر کے صحیح مالک ہوتے تو کبھی نکالا نہیں جاتا. دنیا کے گھر کے مالک مت ہو, نہیں ہے تم. تمہارا گھر کچھ کوئی اور ہے, تمہارا فلیٹ کہیں اور ہے, تمہاری زندگی کہیں اور سے شروع ہونے والی ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بامبے میں یہ فلیٹ لے کر کے میں سب سے بڑا ریچسٹ پرسن ہوں, میں اونر ہوں, دبئی میں پراپرٹی ہے, سب یہاں رہ جائے گی, سب رہ جائے گی, ہر چیز چلی جائے گی. اس لمحے سے ڈرو, اس لائف کے لیے پریپریشن کرو, اس ہڈن لائف کو سے انکار مت کرو. یہ مت بولو کہ عابد بلگرامی ڈرا بہت رہا ہے. ابھی تو سٹارٹ ہوا, میں کھل کے بول رہا ہوں. پرسوں سے I don't know, پرسوں سے 5ویں مجلس سے کہ جب وہاں کے حالات آئیں گے نا وہ آپ سنیں گے. اور میں تو میرا تو یہ بلیو ہے, جو علی والا ہوتا ہے وہ ریالٹی کو سینے سے لگاتا ہے. علی والا جو ہوتا ہے, حسین کا عزادار جو ہوتا ہے نا, وہ گھبراتا نہیں, خوف نہیں کھاتا. ان چیزوں کو چھوڑو جس چیزوں کے لیے تمہارے امام نے منع کیا. موت کی سکرات موت کے لیے سب سے بڑی چیز, 3 چیزیں, 3 گناہ بتائے گئے. پہلا شراب, ڈرنکنگ. جو ڈرنکنگ کرتا ہے اس کو سکرات موت ہوگی. اب الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں یہ بیماری نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ بیماری, یہ ڈیزیز ہماری کمیونٹی میں ابھی آئی نہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ باتیں جب ہم یورپ امریکہ میں مجلس میں پڑھتے ہیں وہاں زیادہ سٹریس کر کے پڑھتے ہیں, لیکن وہاں کا ماحول خراب. الحمدللہ ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ ابھی بیماری ڈیزیز ہماری کمیونٹی میں ایٹ لیسٹ نہیں آئی. ڈرنکنگ جو ہے دوستو یاد رکھو, ڈرنکنگ بدترین بیماری ہے. یہ سوچ کے مت بولو کہ ابھی نیو ایئر ایو ہے یار, سال میں زندگی میں ہر چیز کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. یہ دماغ سے نکال دو, ہر چیز کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. اگر تم یہ دماغ میں رکھ کے کہہ رہے ہو کہ ہر چیز کا ٹیسٹ کرنا چاہیے تو پھر موت کا بھی خوبصورت ٹیسٹ ہوگا, اتنا خوبصورت ٹیسٹ ہوگا کہ جب اس وقت ریگریٹ کرو گے, یار واٹ آئی ہیو ڈن. 1 گھنٹے کے ٹیسٹ کے لیے اس لمحے سے ڈرو, سکرات موت سے ڈرو کہ اگر کوئی شخص ڈرنکنگ کرتا ہے تو معصوم کا جملہ ہے, عابد بلگرامی کا جملہ نہیں. then don't expect شفاعت, don't expect شفاعت. اور ایک چیز یاد رکھو, بغیر شفاعت کے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اہل بیت کی محبت ہے, اہل بیت کی شفاعت ہے تو ہی ہمارے اعمال قبول ہے. یہ مت بولو کہ میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, حج کرتا ہوں, خیرات کرتا ہوں, اتنے ڈونیشن دیتا ہوں, سو واٹ, آپ جتنا چاہے دیں. لیکن اگر ڈرنکنگ مسلسل کرتے رہیں گے, جس کو قرآن نے حرام کیا, چوتھے امام کے جملے کو یاد کرو. چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شراب پیتا ہے, ڈرنک کرتا ہے, مجھے دربار یزید یاد آ جاتا. اس لیے کہ ہم جب دربار یزید میں انٹر ہوئے تھے تو یزید ڈرنک کر رہا تھا. حرام قرآن کہہ رہا ہے. وہ امام کہ جو سید الساجدین ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے چاہنے والوں, میرا کلمہ پڑھنے والوں, میرے بابا کے عزادار, کبھی یہ گناہ نہیں کرنا, یہ گناہ نہیں کرنا. یہ گناہ تم کرتے ہو, ہم کو دربار یزید یاد آ جاتا. تو یاد رکھو دوستو, ڈرنکنگ وہ بیماری ہے جو سکرات موت کو تیز کرتی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرتا تھا, 1% بھی نہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میری مجلس ٹیپ ہو رہی, انٹرنیٹ پہ جا رہی, دنیا گلوبل میسیج میں دے رہا. میں صرف بامبے والوں کو میسیج نہیں دے رہا, آئی ایم گیونگ یو گلوبل میسیج. جو بعد میں میری مجلس سنے, میری CD سنے, اگر اف کوئی کرتا تھا
तब कह रहा हूं मैं, और अब वो नहीं करता, फाइन, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तव्वाब रहीम है, लेकिन उसके सामने जाके माफ़ी मांग लो कि परवरदिगार, आज ही मांगना माफ़ी कि मालिक तू, अगर मैं जो गुनाह करता था, मैं अपने गुनाह को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपने सिन को एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। उससे पहले कि मलकुल मौत तुम्हारे पास आ जाए, उससे पहले कि मलकुल मौत आके रूल लेने की कोशिश करे, तो सकरात मौत 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक हो सकती। और इसको आसान मत समझें, आप इसको इजी मत समझें। आपकी किताबों में दुआएं मौजूद है, ये मासूमीन ने बताया है, मासूमीन ने उस लम्हे के लिए पनाह मांगी है कि इसको आसान मत समझो, ये एक्सपेक्ट करके जिंदगी मत गुजारो कि मुझे नहीं होगा। 6 महीने, 1 साल, आपको अंदाजा नहीं है कि जो तकलीफ है, जो पेन है। मासूम जब ये बयान कर रहे थे रिवायत, तो रिवायत का जुमला है कि इमाम का चेहरा सुर्ख हो गया था, रेड हो गया था, और दुआ कर रहे थे कि परवरदिगार हमारे चाहने वालों को इस तकलीफ से बचा। और दूसरी चीज सकरात मौत की जो मोस्ट डिस्गस्टिंग चीज है कि जो आज हमारी कम्युनिटी में इतनी तेजी के साथ आ गई, वो है म्यूजिक। म्यूजिक, आप कहेंगे हम तो सुनते ही नहीं म्यूजिक, हमारे टेलीफोन जो टोन्स भी हैं वो अच्छी टोन्स हैं, कोई म्यूजिक की टोन नहीं है। अगर नहीं सुनते हैं तो वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यूथ से बात कर रहा, बुजुर्गों से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बॉम्बे का जो यूथ मुझे सुन रहा, या बात का यूथ जो मुझे सुन रहा, मैं उससे बात कर रहा, उनको एड्रेस कर रहा। बड़े तो मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ म्यूज़िक, म्यूज़िक, ये म्यूज़िक की टॉपिक कल तक चलेगी, इसलिए कि इसका दूसरा हिस्सा खबर के अंदर है कि किस तरह से खबर के अंदर बरज़ख में म्यूज़िक सुनने वालों के लिए क्या चीज होती है। वहां पे एक 21 इयर्स का एक नौजवान की मौत इस्फहान ईरान में हुई थी। उसका वाकया परसों की मजलिस में आएगा, इस्फहान वाली मजलिस, इस्फहान का वाकया। और इस वाक़े को हमारे तमाम उलमा ने लिखा कि म्यूजिक सुनने वाले का हश्र क्या होता है। दोस्तों याद रखो, मेरी रिक्वेस्ट है कि सकरात मौत से बचने के लिए जो पहली चीज़ है वो है दूसरी, कि म्यूजिक को छोड़ दो म्यूजिक को। अब तो हालात ये हो गए कि जब तक हल्की धीमी आवाज नहीं आती, नींद नहीं आती हमको। कहते हैं मौलाना सोएंगे कैसा, दिन भर बॉम्बे में थक के आते हैं और आपने वो भी बंद करवा दिया। जब तक अच्छी खूबसूरत आवाज हमारे कानों में नहीं आती, हम नींद ही नहीं आती। दूसरे ग्रुप ने कहा मुझसे कि मौलाना हम बड़े बैकवर्ड हो जाएंगे अगर म्यूजिक नहीं सुनेंगे तो। मैं आपको बैकवर्ड या फॉरवर्ड नहीं कर रहा, ये सोच के मत गुजारो कि सो व्हाट क्या होता है यार, थोड़ी सी म्यूजिक। आपको हैरत होंगी, मैं जगह का नाम नहीं लेता, मैं अमेरिका से जब वापस आया रबीउल अव्वल में, लास्ट रबीउल अव्वल थी, तो ईद के बारे में मैं बता रहा था कि प्लीज़ ईद ज़हरा ऐसा सेलिब्रेट करो कि तुम को पता चले कि तुम 2 महीने 8 दिन आज़ादारी करके आए हो, तो तुम्हारा सेलिब्रेशन भी सही होना चाहिए। तो लोगों ने आके कहा मौलाना ईद नवी की ईद है, इतनी बड़ी ईद है, तो क्या हम 1 घंटा सुन सकते हैं? मैंने कहा बहुत अच्छे यार, वाई आर यू आस्किंग मी, क्यों मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ मैं जगह का नाम नहीं ले रहा, कुछ लड़कियों ने और लड़कों ने ईमेल किए कि मौलाना ईद का दिन है, लेट्स सेलिब्रेट। मैंने कहा ज़रूर सेलिब्रेट करो, लेकिन कहते हैं मौलाना क्या 1 घंटा हम सुन सकते? मैंने कहा आप 1 घंटा सुने, पूरा दिन सुने, वाई आर यू आस्किंग मी? आप अपने मर्जा को पूछो। उस लम्हे में जब म्यूजिक इतनी आदी हो गई म्यूजिक की, अगर आप उसके ऊपर रोकना चाह रहे हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन इसके बरक्स मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, उन लोगों के लिए कि ये म्यूजिक को कई लोगों ने छोड़ के, यूथ ने मैसेजेस भी किए कि हमारे पास जितने सीडीज म्यूजिक की थी हमने उसको तमाम को खत्म करके अब जो हमारे पास है कोई म्यूजिक की सीडी नहीं है। वेरी गुड, लोगों में चेंज आया। मैं एक की बात कर रहा, इतने बड़े मजमे में किसी एक ने भी अमल कर लिया तो आज की मजलिस कबूल होगी, मकसद पूरा हो गया मजलिस का।
یہ میں نہیں کہتا، سکرات ہے موت کے لیے۔ دوسری جو چیز ہے جو انسان کو تکلیف تک پہنچاتی ہے وہ ہے میوزک۔ پلیز یہ بیماری ہے، یہ ڈیزیز ہے، اس کو چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو۔ جس گھر میں میوزک چلے گی پھر اس گھر میں رحمت نہیں آئے گی۔ بس وقت ہو گیا، میں نے کہا کہ میوزک کی بات کل سے آئے گی، اب یہ لاسٹ سکرات کی بات، پھر اس کے بعد اس منزل پہ لے کے جاؤں گا جو پہلا سٹیپ ہے برزخ کا، اس لائف کا۔ جس گاڑی میں ہم بیٹھ کر بامبے سے یا انڈیا سے یا دنیا کے کسی حصے سے، جس گاڑی میں، جس کار میں ہم بیٹھ کر جائیں گے، وہ کل سے شروع ہوگا۔ کہ وہ گاڑی کون سی ہے؟ کہ جو گاڑی ہم کو اس منزل پر، جو ہمارا ہڈن ٹروتھ ہے، جو ہماری لاسٹ جرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے لاسٹ جرنی جب امریکہ میں ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ جب کافن لے کے جاتے ہیں نا فیونرل ہوم سے وہاں پہ، تو لاسٹ جو جرنی ہوتی ہے وہ رولز رائس میں ہوتی ہے۔ ان کا وہ عقیدہ ہے کہ یہ لاسٹ جرنی ہے اس کی، لیٹس انجوائے، کہ پوری زندگی تو رولز رائس کو خالی دور سے دیکھا، تو آخری سواری جب جائے تو رولز رائس میں جائے۔ تو یورپ امریکہ میں، یورپ کا تو مجھے نہیں معلوم، امریکہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ہم فیونرل ہوم میں ایک کو غسل دے کے گئے تو پتہ چلا بلیک کلر کی بیوٹیفل رولز رائس آئی، اس کے اندر انہوں نے کافن کو رکھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا یہ رولز رائس کے اونر ہیں جو مر گئے مرحوم؟ تو لوگ ہنسنے لگے، کہا نہیں مولانا یہ اونر نہیں ہے، یہاں پہ یہ رولز رائس فیونرل ہومز والے پرووائڈ کرتے ہیں، دے چارج یو۔ لیکن جب لاسٹ جرنی ان کا یہ وہ ہے کہ کوئی غریب ہے، پیسے والا نہیں ہے، کبھی زندگی میں گاڑی میں نہیں بیٹھا، لیکن لاسٹ جرنی جو اس کی سٹارٹ ہو وہ رولز رائس میں ہو۔ دوستو آپ دنیا والے رولز رائس پرووائڈ کریں نا، میں کل لیٹسٹ ماڈل کی رولز رائس میں آپ کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ بامبے والوں کو لیٹسٹ ماڈل کے جو رولز رائس ہے نا، جو امام پرووائڈ کرے گا نا، جو معصوم پرووائڈ کرے گا، جو اللہ رولز رائس پرووائڈ کرے گا، پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ وہ گاڑی میں، وہ گاڑی بڑی سموتھلی چلے گی۔ کل سے جو شروع ہوگا وہ رولز رائس کے بارے میں شروع ہوگا کہ ایک دفعہ انٹر ہو گئے اس لائف میں تو وہ لاسٹ جو جرنی ہے ہماری، جو میری ٹاپک ہے اب لاسٹ جرنی، تو اس جرنی میں ہم جائیں گے کیسا، کس گاڑی میں جائیں گے کل سے بتاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والا۔ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بڑا اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ میری بڑی امیدیں آپ سے ہیں یوتھ کے ساتھ بامبے کے۔ آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل۔ ماشاءاللہ یہاں کی جو خواتین ہیں وہ بھی بامبے کے ماشاءاللہ ریئلی دے آر پریکٹسنگ اسلام، مطلب بہت اچھا کر رہے، ویری گڈ۔ اس لیے کہ ہم کو جو بھی سیکھنا ہے نا، عزاداری حسین سے سیکھنا ہے، مجلس حسین سے سیکھنا ہے۔ محرم ان پیغامات کی جگہ ہے، ہمارا ذہن کو ریفریش کرنے کے لیے۔ جو چیزیں ہم بھول گئے، جو چیزیں ہماری ذہن پہ گرد کی طرح، ڈسٹ کی طرح آ گئی، تو اب ہم محرم میں اس ڈسٹ کو ہٹا کر بالکل پائس مومن بن کے ہم کو پوری لائف کو گزارنا ہے۔ کہ اس لیے کہ جس لائف میں ہم ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک عزاداری حسین ہے دوستو ہماری پوری زندگی میں، کہ جس کو ہم کیری کریں گے اس لائف میں۔ جب اس لائف میں ہم اس عزاداری کو کیری کریں گے، ہم کو بھروسہ اسی عزاداری پر ہے کہ حسین ہمارا شافی بن جائے، حسین ہماری سفارش کر دے، حسین کے ساتھ حسین کی ماں بھی سفارش کر دے، حسین کے بچے ہمارے لیے سفارش کر دیں، بی بی بس اتنا کہہ دیں کہ یہ عزادار حسین تھا، یہ کافی ہے ہماری بخشائش کے لیے۔ کہ اگر بیوی کی بارگاہ میں، شہزادی کونین کی بارگاہ میں، حسین کی ماں کی بارگاہ میں اگر یہ قبول ہو جائے عزاداری، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا آنر ہے، سب سے بڑی عزت ہے، سب سے بڑی رحمت اور بلیسنگ ہے اللہ کی جو ہم تک آئی گی۔ اس عزاداری کو ایکسیپٹ کرانے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جن چیزوں کی میں نے بات کی۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خوش رکھے۔ اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔
ان کے مرحومین کو معاف کر کے بخش دے ان کے والدین کو، امام کی بارگاہ میں ان کے والدین ان کے فرزند کے درجات کو بلند کرے۔ مجلس کا انتظام کرنا، مجلس کا اہتمام کرنا، یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ اب میں بات یا روک کے ایک واقعہ پڑھتا ہوں۔ اس واقعے کو خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی صاحب نے 87 میں دبئی حسینیہ زہرا کے منبر سے پڑھا تھا۔ غور سے سنیں۔ مرحوم خطیب الایمان سید مظفر حسین طاہر جرولی نے 87 میں، جس سال ان کی ڈیتھ ہوئی، 40 کا عشرہ و حسینیہ زہرا دبئی میں پڑھ رہے تھے۔ میں بھی گیا ہوا تھا اور میں نے اس مجلس کو شریک ہوا تھا، میں ان کی مجلس میں ہوں۔ تو مولانا نے اس واقعے کو پڑھا تھا کہ عزاداری کا کوئی اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے مقام کیا ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز مت سمجھیں اس کو، یہ سب سے بڑی چیز ہے، ہر عبادت سے بہتر ہے۔ یہ ہے تو نماز ہے، یہ ہے تو روزے قبول ہے، یہ ہے تو دعائیں قبول ہے، عزاداری ہے تو سب ہے۔ مائنس علی مائنس حسین، اسلام وہ انویلپ ہے جس میں خط نہیں ہے۔ انویلپ کی ویلیو نہیں ہے، خط کی ویلیو ہوتی ہے، لیٹر کی ویلیو ہوتی ہے۔ کوئی نماز روزہ، میں کسی کو کم نہیں کر رہا، کوئی غلط نہیں سمجھے، نماز اپنے مقام پر، عزاداری اپنے مقام پر۔ کبھی نماز اور عزاداری کو ٹکراؤ مت، کمپیریزن مت کرو۔ میں آپ سے بتا رہا کہ صرف اگر کوئی یہ سمجھے یار میں سب کر لوں عزاداری کو چھوڑ دوں، نو، انی تارکم فیکم الثقلین، رسول کی مشہور سینگ، مشہور حدیث، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے اطرتی اہل بیتی۔ رسول نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم کو قرآن کو لینا ہے تو تم کو اہل بیت کے ساتھ لینا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے قرآن کافی ہے تو یہ فکر کسی اور کی تھی کہ جس نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ۔ تو یہ یاد رکھو، اس لاسٹ جرنی کے لیے جو سب سے بڑی تمہارے پاس سیونگ ہے، جو سب سے بڑی سیونگ ہے، وہ عزاداری حسین ہے۔ اہتمام کرنا، عزاداری ایک بلیسنگ ہے کہ مجلس کا اہتمام کرنے کا اجر دیکھے۔ مرحوم خطیب الایمان کہتے ہیں کہ ہندوستان کا یو پی کا کوئی گاؤں تھا، کوئی ولیج تھا، جگہ کا نام انہوں نے نہیں بولا، وہاں پہ عزاداری ہو رہی تھی، مجلس ہوتی تھی 1 محرم سے 10 محرم تک۔ اور یو پی میں جو اہل سنت کے بھائی ہیں وہ بھی بڑا حصہ لیتے ہیں۔ میں نے خود غازی پور میں دیکھا، جونپور میں دیکھا کہ اہل سنت کے بھائی آتے ہیں، عزاداری میں بڑے بڑے حصے لیتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ سب فیلنگز نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے فیلنگ، سب مل کے سب بھائی ہیں، سب مل کے عمل کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ غریب آدمی تھا، بالکل غریب آدمی، 8 محرم کو اس کے پاس مجلس ہوئی تھی، شیعہ تھا، مولا کا چاہنے والا غریب آدمی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ مجلس میں تبرک لائے۔ اس کی سالانہ مجلس ہے 8 محرم کی، بڑا غریب تھا۔ سامنے ایک ہوٹل تھی، اس ہوٹل پہ گیا، جا کر کہا، ریسٹوران تھی، ریسٹوران میں جا کے کہا، اس ریسٹوران کے مالک کا نام نور محمد تھا، جا کے کہا نور محمد صاحب میں آپ کی بستی میں رہتا ہوں اور میں بہت اس وقت میرے حالات نہیں ہیں اور میرے پاس 8 محرم کو مجلس ہے، میرے پاس 150-200 لوگ آتے ہیں، میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ آپ 200 کپ چائے بھیج دیں تبرک کے لیے، مجھے جب سیلری ملے گی میں آپ کے پیسے لا کے دے دوں گا۔ اس نے کہا یہ مولا عباس کی مجلس ہے، میں بھیجتا ہوں تم کو تبرک کے، ڈونٹ وری، اگر تمہارے پاس آئے تو دے دینا، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں۔ میں فوراً نوکر کو حکم دیا کہ اچھی چائے بناؤ، ان کے پاس بھیج دو۔ 8 محرم کی مجلس ہوئی، مجلس ختم ہوئی، 10 محرم گزر گئی، 12 محرم کو اس نے خواب میں نور محمد کو دیکھا۔ آپ یہ واقعہ طاہر جرولی صاحب نے دبئی کے منبر سے، اس میں کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، حسین کی طاقت کچھ اور ہے۔ خواب میں دیکھا کہ نور محمد خواب میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے شیخ، اے میرے بھائی، تم اب پیسے نہیں دینا مجھے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دینا؟ تو کہا میں مر چکا ہوں، میں مر گیا۔ تو کہا میں تمہاری اولاد کو دے دوں گا، بیٹوں کو دے دوں گا۔ تو کہا نہیں، بیٹوں کو بھی نہیں دینا، میں نے منع کر دیا ان کو بھی۔
اس لیے کہ یہی 200 کپ چائے نے مجھے بخشوا دیا، مجھے بخشوا دیا۔ پوچھا ہوا کیا ہوا؟ تو کہا جب عاشورے کے دن میرا انتقال ہو گیا، مجھے میرے آئزہ میری اولاد لے کے جا کے دفن کرتی ہے، جب دفن کر دیے تو میرے پاس تو کوئی عمل نہیں تھا، میرا دامن بالکل خالی تھا، اور میں حسین کو چاہتا تھا، بس کوئی میرے پاس نہیں تھا، میری نماز میرا روزہ کچھ بھی نہیں پہنچا یہاں پہ۔ عذاب کے فرشتے آ گئے، لیکن فوراً میرے اسی فرشتوں کے ساتھ حسین ابن علی بھی آ گئے، آ کے کہا چلے جاؤ، یہ میری مجلس میں اس نے تبرک میں حصہ لیا، اس نے میری مجلس میں تبرک میں حصہ لیا۔ حسین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کہا ہم نے تجھے، حسین کی طاقت بہت بڑی ہے، حسین کی طاقت اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے۔ مجلس کو کم مت سمجھو، تبرک کو کم مت سمجھو، یہ شاش وہ ہے کہ اگر کوئی خلوص کے ساتھ کسی بیمار کو کھلائے نا تو اس کو شفا ہو جائے۔ کچھ مومنین بیمار ہیں، مجھ سے کہا گیا کہ مومنین کے لیے دعا کرو، سید ساجد قوشی صاحب کو کینسر ہو گیا، اور جو مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، یہ بندے مومن اورنگ آباد میں ہیں، یہ بھی بیمار ہے، اور سید محمد نوزیف صاحب یہ بھی بیمار ہیں، اور جتنے میرے مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، امو تجفل مرزا، جو بھی یہ بھی آئی سی یو میں ہیں، کہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں۔ ایک اور مرد مومن نیو یارک سے فون آیا، رفیق صاحب، ان کے پاس بھی بیماری ہے، تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، آج 4 محرم کی رات ہے، مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ دوستو، حسین کی منزلت بہت بڑی ہے، تبرک حسین میں ہمیشہ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ حسین کسی کا قرضے کو نہیں رکھتا، حسین کا خزانہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ میرا مولا اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے۔ آج اس شہید کا ذکر ہے کہ جو حسین کا سفیر تھا، جس کا بڑا حق ہے، جو پہلا شہید ہے کربلا کا، مسلم ابن عقیل۔ عزیزو، اللہ ہم کو کوفے کی زیارت نصیب کرے۔ آج بھی مسجد کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل اور جناب مختار کا روضہ ہے۔ مسلم اس شہید کا نام ہے کہ جب اتنے حسین تھے مسلم، اتنے خوبصورت، اتنے جمیل تھے، 28 سال کا سن ہے، مولا علی کے داماد ہیں، مولا علی کی ایک بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا، آپ ابو الفضل العباس کی سگی بہن تھی، وہ عباس کے سگے بہنوئی ہیں۔ اور آج جو ہم ہر مجلس کے بعد جو ہم امام حسین کو سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جو کہتے ہیں، یہ سنت مسلم ہیں جو ہم آج ادا کر رہے ہیں۔ مسلم کا بڑا حق ہے، مسلم کو، امام حسین کو مسلم پہ اتنا بھروسہ تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ مولا نے جو خط لکھا تھا کوفے والوں کے نام پہ، تو اس میں لکھا تھا کہ جو مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ ویسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اتنی بڑی بات، خط کو لے کے مسلم کوفہ پہنچے، 10,000 کے قریب لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ عزیزو، جناب مسلم کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت 61 ہجری میں پورے عرب میں 4 ایسی طاقتیں تھیں، امام کو چھوڑ کر، امام تو حجت خدا ہے، امام کو چھوڑ کے 4 ایسی طاقتیں تھیں، 4 کہ جس سے پورا عرب گھبراتا تھا، پورا عرب گھبراتا تھا۔ ایک جناب زینب، شہزادی زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، ایک مولا علی کے بیٹے محمد حنفیہ، ایک ابو الفضل العباس، چوتھا جناب مسلم ابن عقیل۔ یہ 4 طاقت تھی، یہ اللہ کی مصلحت ہے، امام کی مصلحت تھی کہ عبداللہ ابن جعفر طیار بھی بیمار ہو گئے، محمد حنفیہ بھی بیمار ہو گئے، یہ کربلا میں نہیں آئے۔ مسلم کو حسین نے اس طاقت کو پہلے بھیج دیا اور عباس کو اجازت نہیں دی۔ اگر صرف عباس کو اجازت مل جاتی ابو الفضل کو،
تو کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ مسلم خط کو لے کر کوفہ آئے، کوفے کے حالات، پورے 10,000 کے زیادہ لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، تبلیغ کرنے لگے۔ حسین کو خط لکھ دیا کہ مولا مکے میں امام ہے کہ مولا آپ آئیے کوفے کو، ابھی آپ نے 9 ذی الحجہ عرفے کے دن جناب مسلم کی شہادت کی مجالس کی ہوں گی۔ مولا کوفے کی طرف جا رہے ہیں، ابن زیاد گورنر بن کے آیا۔ ایک وقت ایسا آ گیا تھا مسلم کے اوپر کہ مغرب کی نماز کے وقت مسجد بھری ہوئی تھی، اور عشاء کا وقت نماز پڑھ کے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو مسجد بالکل خالی ہو گئی، بالکل خالی ہو گئی۔ بس اب یہ غریب مسلم کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ نیا شہر، زمانہ پورا شوق، کوفے کی گلیوں میں عقیل کا بیٹا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ ایک گھر کے پاس جا کر ٹھہر گئے۔ جب گھر کی ایک عورت جو مالک تھی، اس نے دروازہ کھولا اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت والا انسان کھڑا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کے کہنے لگی، اے شخص تو اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتا، زمانہ بڑا خراب ہے۔ تو مسلم نے کہا کہ کہاں جاؤں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بڑے شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو، کیا ہوا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے کا نام سنا، پوچھا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو کہا مدینے میں محلے بنی ہاشم میں رہتا ہوں۔ بس محلے بنی ہاشم کا نام سنا، اس مومنہ کو بیوی زینب یاد آ گئی، حسین یاد آ گئے۔ کہا کہ مدینے میں بنی ہاشم کے محلے میں رہتے ہو، کیا نام ہے آپ کا؟ تو کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ بس یہ سننا تھا، چاہنے والی تھی، عزیزو چاہنے والی تھی۔ آگے بڑھ کے کہنے لگی آقا لے سے اٹھے تو اس مومنہ نے کہا مولا آپ باہر مت جائیں، دشمن کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے۔ تو مسلم نے عجیب جواب دیا، کہا کہ اے مومنہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، کھانا کھلایا، لیکن یہ دشمن کو معلوم ہو گیا کہ میں تمہارے گھر میں خیام کیا ہوا ہوں، یہ لشکر اندر آ جائے گا، تیرا پردہ چلا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کنیز خدا کا پردہ ضائع ہو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا آپ کو کنیز کے پردے کا اتنا خیال تھا، ذرا کربلا میں شام غریبہ آئیے، زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بلند ہو گئی۔ آج ایسا پرسا دو عزیزو، بہت بڑا ماتم ہے۔ مسلم ابن عقیل کا بڑا حصہ ہے، بڑا حصہ ہے۔ 4 محرم کی رات ہے، زندہ رہیں گے تو پھر آئندہ سال مسلم کی ہم زیارت کریں گے، مصائب پڑھیں گے۔ آج ایسا پرسا دو کہ آج حسین آپ کو دعا دے۔ یہ حسین کا سفیر تلوار ٹیک کے باہر آئے، جب باہر آئے تو پھر اس دشمن سے مقابلہ ہوا، خوب مقابلہ کیا۔ عقیل کا بیٹا بہادر ہے، خوب جنگ کی، جنگ کرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک لشکر آیا، مسلم کو دھوکے سے پکڑا گیا، پکڑ کے رسیوں سے باندھ کر، میں نے مجلس کو تمام کیا، پرسہ دے کر اٹھے، دونوں ہاتھوں سے رسیوں کو باندھا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد کا دربار بھرا ہوا تھا۔ یہاں پہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ یہ ایک شخص تھا، ایک امام کا چاہنے والا تھا، وہ اس نے بعد میں مدینے میں، کربلا کے بعد مدینے میں چوتھے امام سے ملاقات کی۔ ملاقات کر کے کہا مولا میں اس وقت بھی دربار میں تھا کوفے میں جب آپ کے چچا مسلم ابن عقیل کو لایا گیا۔ تو مولا جب آپ کے چچا آئے اور ابن زیاد سے جب وہ بات کر رہے تھے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، ان کا سینہ تنا ہوا تھا، بڑی زور سے بات کر رہے تھے۔ مولا میں اس وقت بھی دربار میں تھا جب آپ آئے دربار میں، آپ تو امام ہیں، آپ تو سب سے زیادہ بہادر ہے، لیکن مولا جب آپ آئے دربار میں تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ آنکھوں کو نیچے کر کے بات کر رہے تھے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ چچا اس طرح بات کر رہے تھے، آپ سر کو جھکا کے بات کر رہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا آیا وہ بالکل اکیلا تھا، بالکل اکیلا تھا، میں جب دربار میں آیا تو میرے ساتھ میری ماں بہنیں تھی، میرے ساتھ میری پھوپھی زینب تھی کہ جس کے سر پہ چادر نہیں تھی، ارے میں سر کو کیسے اٹھاتا؟ اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے۔
حسین کے سفیر کا ماتم ہے، 4 محرم کی رات ہے۔ مسلم سے ابن زیاد سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو ابن زیاد نے کہا کہ مسلم کو دارالامارہ کی بلندی پر لے کر جا کے قتل کر دو۔ جلاد مسلم کو بلندی پر لے کر گیا، علی کا داماد، عقیل کا بیٹا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے مکے کا رخ کرتے ہیں، کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حسین اثناء راہ میں تھے، حسین رکے ہوئے تھے ایک مقام پر، حسین نے کہا علیکہ السلام، اور پھر فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمات زینب کے کانوں تک پہنچے۔ زینب نے کہا بھیا یہ کلمات کیسے؟ بہن کو قریب بلایا، بلا کے کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ جب اشارہ کیا تو زینب نے دور سے دیکھا مسلم کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے۔ بہن کو دور سے دیکھ کے بھائی کا ماتم کیا۔ میں کہوں بی بی یہ کوفہ ہے، کربلا میں آپ حسین آپ کے سامنے ذبح ہو جائیں گے، آپ فریاد کریں گے۔ بس دوستوں میں نے زحمت کو تمام کیا، مجلس تمام ہو گئی، حسین وہیں بیٹھے رہے، آخری منزل حسین بیٹھے رہے۔ جب حسین بیٹھے ہوئے تھے، حسین نے بی بی زینب سے کہا کہ بہن رقیہ کو لے کر آؤ، جو جناب مسلم کی یتیم بچی تھی، 4-5 سال کا سن تھا۔ رقیہ آئی، حسین نے رقیہ کو اپنی گود میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ اہل بیت کی گھر کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہا چچا آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حسین نے کہا بیٹی تیرا بابا مارا گیا لیکن ابھی حسین زندہ ہے، تم اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھنا۔ وہیں سکینہ کھڑی ہوئی تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہائے 11 محرم، شبر کے تماچے، سکینہ کی فریاد کہ بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، میرے کان زخمی۔ پروردگار جناب مسلم کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار جناب مسلم کا واسطہ ہماری مجلس کو قبول فرما لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کو معاف کر دے۔ پروردگار جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے عزاداری کر رہے ان کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، پرچم اسلام کو سربلند فرما، ہمارے مرحومین کو معاف کر دے، رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اعمال ایسے ہوں کہ امام راضی ہو جائے، زمانے کے امام کو سلامت رکھ۔ پروردگار ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی یہ 4th مجلس ہے، 4تھی مجلس ہے، ہڈن ٹروتھ اور لاسٹ جرنی کے عنوان پر۔ 4 دن سے اسی آیت کے ذیل میں میں آپ سے معروضے کر رہا تھا، کچھ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہو اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے۔ یہ ایک ایسا ٹروتھ ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اور یہ ایسی ریالٹی ہے کہ اس سے کوئی انکار بھی نہیں کرتا، ہر انسان جانتا ہے کہ سب کو واپس جانا ہے۔ اور الحمدللہ اب ہماری کمیونٹی میں کافی اویئرنیس بھی آ گئی، تھرسڈیز کو قبرستان بھی جاتے ہیں
اور اپنے مرحومین کو یاد بھی کرتے ہیں، جو بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کل پرسوں کی مجلس، جب مجلس آگے بڑھے گی 7 یا 8 کو، تو برزخ کی اس پیریڈ کا جب ذکر آئے گا تو دین یو ول سی کہ قبرستانوں میں جانا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ ہم اگر گریو یارڈ جاتے ہیں اور جا کر اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو ان کو کیسے نیوز پہنچتی ہے، ان کو کیسے اطلاع پہنچتی ہے، اور وہ کیسے آپ کے حق میں دعا دیتے ہیں، اور جن کو لوگ بھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، بھول گئے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور وہ کس طرح تڑپتے ہیں وہاں پر، کس طرح بے چین ہوتے ہیں، کس طرح روتے ہیں وہاں پر کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کرتی۔ وہ انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں شاید آئے گا۔ تو بہرحال یہ ٹاپک، یہ اتنی واسٹ ٹاپک ہے کہ میں اس زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ صرف میرا مقصد یہ ہے اس سال کی اس ٹاپک کو چننے کا کہ ہمارے یوتھ میں یہ اویئرنیس آئے کہ ان چیزوں کو ابھی سے چھوڑ دے کہ جن چیزوں کی وجہ سے فیوچر میں ان کو پرابلم آ سکتا۔ اس لیے کہ آج ہم اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے، ہم اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہم کو کبھی واپس بھی جانا ہے۔ بار بار میں اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کم از کم ہم یہ سوچیں کہ ہم کو واپس جانا ہے۔ جب انسان یہ سوچنے لگے گا نا واپس جانا ہے، واپس جانا ہے، تو پھر وہ پریپریشن بھی ہوگا، وہ تیاری بھی ہوگی، پھر انسان الجھے گا نہیں دنیا کی محبت میں۔ جو میں نے کل کہا تھا کہ میوزک ایک ایسی چیز ہے، میوزک یہ وہ گناہ ہے دوستو کہ آپ 10 دن میں تو مجھ سے سنیں گے، بعد میں دوسرے ہو سکتا ذاکرین علماء سے سنیں، ہو سکتا 8 ربیع الاول تک آپ کے گھر میں میوزک نہیں لگے، لیکن 8 کے بعد پھر اگر ہم اسی روٹین میں چلے گئے، پھر اسی لائف میں واپس چلے گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کو سیکھنا ہے، وی ہیو ٹو لرن۔ چھوڑنے کی عادت ڈالیں، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، بڑوں سے نہیں، ان چیزوں کو ذہن میں بٹھائیں۔ اگر لڑکا لڑکی خود گھر میں بولے کہ نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن میوزک، تو گھر کا ماحول کتنا اچھا ہوگا، پیرنٹس خود کتنا خوش ہوں گے۔ پیرنٹس کے لیے یہ سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، پیرنٹس کے لیے سب سے بڑا سیٹسفیکشن ہے کہ اگر پیرنٹس دیکھے کہ ان کی بیٹی کہے یا ان کا بیٹا کہے کہ میں نے ہیو اسٹاپ لسننگ، تو کتنا بڑا ان کے لیے اچیومنٹ ہو جائے گا، کتنی بڑی بات ہو جائے گی، کتنا سکون ہو جائے گا ان کو کہ میری اولاد صحیح جا رہی ہے۔ اس لیے کہ اولاد ہی سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے اس دنیا میں، اولاد کے علاوہ کوئی نہیں ہے دوستو، نہ پیسہ ہے، نہ گھر ہے، نہ بزنس ہے، نہ کچھ ہے، سب یہیں پر رہے گا، اس پہ دوسرے انجوائے کریں گے۔ ہم نے محنت کر کے بزنس کو بڑھایا، انجوائے کون کر رہا ہے؟ اولاد کر رہی ہے، اور اولاد جب دنیا میں انوالو ہو گئی تو وہ آپ کو پوچھے گی بھی نہیں، اس لیے کہ یہ ایول ورلڈ ہے ابھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں بامبے ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پہ بہت جلدی ویسٹرن کلچر کا انفلوئنس آتا ہے، بہت جلدی، اس کے بعد انڈیا کے دوسرے اسٹیٹس میں آتا ہے۔ بامبے از مین ہب ہے کہ ویسٹرن کلچر کا اگر کوئی زور آئے تو یہیں پر آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹرن کلچر میں فادرز ڈے اور مدرز ڈے ہے، بس کیا ہے وہاں پہ؟ سال میں ایک دن آئے گا جون میں یا مئی میں، مدرز ڈے۔ جب میں جاتا ہوں نا اس پیریڈ میں، تو ہر کے گھر میں ایک خوبصورت کارڈ، گریٹنگ کارڈ، ماں بڑی خوش ہو کے اپنے ڈرائنگ روم میں کارڈ رکھا ہوا ہے مدرز ڈے کا، بول رہی میرے بیٹے نے مدرز ڈے پہ مجھے کارڈ بھیجا۔ سال میں ایک دفعہ، بھول گیا، پورا وہ مر گیا، بزنس پورا بیٹا انجوائے کر رہا، سال میں ایک دفعہ یاد کر رہا۔ وہ کلچر اگر آپ کے، وہ کلچر اگر یہاں پر آ گیا ہماری کمیونٹی میں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس بیٹر کہ خود کیری کرو اپنے ساتھ، کسی کے اوپر ڈیپینڈ مت رہو، اولاد پہ بھی کسی پہ ڈیپینڈ مت کرو، ڈو سم تھنگ اپنے ساتھ، خود کیری کرو۔ خود کیری کرو گے تو جب تم وہاں پہنچو گے
تو تمہارے لیے ہر چیز تیار ہے. اگر تم نے کیری نہیں کیا, if you don't take yourself, اگر کیری نہیں کرتے تو حالت کیا ہوگی؟ بیٹا سال میں ایک دن یاد کر لیا, وہ بھی ٹائم ملا بامبے میں تو. if he doesn't get time, بولے گا یار I'm very busy dad, ختم ہوگی بات. سفر کس کو کرنا ہے اس جرنی میں؟ ہم کو سفر کرنا ہے. میں اور وہاں پہ جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں, جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں, جو ہڈن ٹروتھ ہے, اس جگہ کی جو میں بات کر رہا ہوں, اس کے لیے ایک بہترین اگزامپل دیتا ہوں. اس سال جون میں نیو یارک میں تھا, رمضان میں, پہلی رمضان سے 15 رمضان تک الخوئی سینٹر نیو یارک پڑھ رہا تھا, بالکل JFK کے قریب ہے. وہاں سے 15 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر وہ جگہ ہے کہ جہاں 9/11 ہوا تھا, جہاں ٹوئن ٹاور گرے تھے. اب تو زیرو گراؤنڈ لیول ہو گیا. تو مجھے وہاں کے مومنین جو تھے نیو یارک کے, وہ مجھے لے کر گئے, کہا مولانا یہی جگہ ہے جہاں پہ یہ ٹوئن ٹاور گرا تھا. میں نے کہا یار بہت اچھا ہوا, میں کیا کروں, اچھی جگہ ہے, دیکھ لیا, ہسٹورک پلیس ہو گئی, اب تو سب لوگ ٹورسٹ آتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ. اس کے قریب ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی 65 فلورز کی. وہاں گیا, مولانا چلے میرے گھر پہ کھانے کے لیے. ہم گئے, 45 یا 50th فلور کی بلڈنگ تھی. 50th فلور پہ میں گیا اوپر, لفٹس لگی ہوئی ہیں, چند سیکنڈز میں اوپر پہنچ گیا. جب میں پہنچا وہاں پہ تو میں نے کہا یار فلیٹ تو بڑا اچھا ہے, نیو یارک میں 50th فلور کے اوپر آپ ہیں. میں نے کہا یار تم اتنی اوپر کیوں لیے فلیٹ؟ کہتا ہے مولانا اوپر رہنے کا پلیزر ہی کچھ اور ہے, پورا نیو یارک نیچے ہے, میں سب سے اوپر ہوں. میں نے کہا ویری گڈ یار, بہت اچھے, پورا نیو یارک نیچے. کہاں یہاں سے آپ یہاں سے دیکھیں, ایٹماسفیئر دیکھیں, یہاں کے حالات دیکھیں, اور لٹرلی پورا نیو یارک کے بلڈنگز نیچے, پورے لوگ نیچے اور یہ بندہ اوپر. کہا مولانا جو پریشر ہے, اب میرے دل سے پوچھو کہ کیا مجھے جب شام میں گھر آتا ہوں اور یا میں کسی کو بلاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ 60th فلور پہ رہتا ہے, از ویری ریچ, مطلب معاشرے میں بھی ایک بن رہا ہے نا, پوزیشن بن رہا ہے. تو میں نے کہا آپ نے کچھ ایکسٹرا پے کیا اوپر آنے کا؟ اگر آپ نیچے کا فلیٹ لیتے اوپر کتنا پے کیا؟ تو ہی سیڈ سمتھنگ لائک $1 million. میں نے کہا اگر آپ وہی فلیٹ آپ نیچے لیتے, 2nd, 3rd, 4th, 5th فلور پہ, ارے کہا مولانا وہ تو $2 لاکھ $3 لاکھ میں مل جاتا. مثال دے رہا ہوں میں, $3 لاکھ $4 لاکھ میں مل جاتا. میں نے کہا یا یو ہیو پیڈ سو مچ. تو بولا مولانا میں ایفورٹ کر سکتا ہوں, میرا بزنس ہے, اور میں اسی لیے میں نے لیا کہ میں شان سے رہوں نا 60th فلور پہ. میں نے کہا ویری گڈ یار, اف یو کین ایفورڈ. میں نے کچھ نہیں کہا. وہاں سے سیدھا بامبے آیا تھا میں 17 رمضان کو. میں اپنی پریکٹیکل میرے ساتھ جو گزرا وہ سنا, ایگزامپل دے رہا ہوں. بامبے آیا میں اسی سال رمضان میں, فاطمین میں مدرسہ پڑھ رہا تھا. 28 رمضان کو بامبے کا ایک مومن, میں نام تو کسی کا نہ لے رہا, غیبت ہوگی, بامبے کا ایک مومن, پتہ نہیں لوکن والا کا ایریا تھا, پتہ نہیں کوئی ایریا تھا, اسی ایریا میں افطار پہ اس نے بلایا. میں گیا, میرے ساتھ ایک یہاں کے برادر مومن بھی تھے. ان کا فلیٹ تھا 23rd فلور پہ. وہ 25 یا 26 مالا بلڈنگ ہے آپ کے وہ ایریا میں, یاری روڈ کے قریب, پتہ نہیں ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سک رہا. 23 مالے پہ 23rd فلور پہ وہ بندہ اوپر لے کے جا کر اس نے بتایا. میں نے کہا یار تم نے اتنا اوپر کیوں لیا؟ اس کا بھی سیم جواب, مولانا کیا پلیزر ہے اوپر رہنے کا. آپ دیکھیں پورا بامبے نیچے ہے, میں اوپر ہوں. ایک ایک بیڈ روم بتاتا ہے بندہ لے کے جا کے, دیکھیں یہاں سے دیکھیں ویو کتنا اچھا ہے, یہاں سے دیکھیں ویو کتنا اچھا ہے, یہاں سے دیکھیں بامبے کا کتنا اچھا ویو ہے. میں نے کہا آپ نے ایکسٹرا پے کیا؟ تو اس نے کہا 23 lakhs پے کیا میں نے ایکسٹرا ٹو گیٹ دس فلیٹ. میں مسکرایا. میں نے کہا یار کتنی عادت ہو گئی انسانوں کو اوپر رہنے کی, میں 6 فٹ نیچے کی بات کر رہا. میں جو بات کر رہا ہوں نا رضوی کالج میں, وہ 6 فیٹ انڈر گراؤنڈ. سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ آپ انصاف سے بتائیں کہ اتنے ہزاروں مجھے سن رہے ہیں اس وقت, لائف مجھے سن رہے ہیں دنیا بھر میں. تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ کے ایکسپیرینس میں یہ ہوا کہ کسی نے آ کے کہا میں انڈر گراؤنڈ گھر بنانا چاہتا ہوں؟ میں نے آج تک کسی سے ملاقات نہیں کی ایسے لوگ سے.
کہ جس نے یہ کہا میں انڈر گراؤنڈ رہنا چاہتا ہوں, بالکل بند اندھیرے میں. کوئی نہیں. انسان کی فکر نہیں ہے, عادت نہیں ہے ہم کو. اگر اب میں وہ عادت آپ کے سامنے بولوں تو آپ کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں. جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹروتھ ہے, میں جو بات کر رہا ہوں وہ ریالٹی ہے, میں جو بات کر رہا ہوں وہ حقیقت ہے. یہ اوپر رہنا حقیقت نہیں ہے. میں اس کو منع نہیں کرتا, حرام نہیں ہے. if you can afford you can stay if you can afford. اگر آپ نے حق ادا کر دیا, اگر آپ نے جو حق ہے اسلام کا, جو آپ کی گردن کے اوپر یتیموں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے, خمس ہے, اگر آپ نے ادا کر دیا تو آپ 200 فلور پہ رہیں, اسلام منع نہیں کرتا. لیکن دوستو آپ انڈرسٹینڈ کریں میں کیا کر رہا ہوں. ہماری فکر, ہماری عادت, ہمارا نیچر یہ ہے کہ اوپر رہو, لیکن اللہ اور معصوم کہہ رہے ہیں تم کو اوپر جانا ہے, اپنی مرضی سے مت جاؤ, نیچے ایسے کام کر کے جاؤ 6 فٹ نیچے سے ہم تم کو عرش تک پہنچا دیں گے, عرش الہی تک پہنچائیں گے, جنتوں میں پہنچائیں گے. لیکن تم جتنی اوپر جاؤ سر کو مت اٹھاؤ, پلیز 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 سر کو مت اٹھاؤ کہ میں اتنا اونچا ہو گیا. دعا یہ کرو کہ سر تمہارا امام تمہارے سر کو اٹھائے. اپنی مرضی سے سر کو مت اٹھاؤ. انڈر گراؤنڈ تھنک آف یور انڈر گراؤنڈ کہ کیا چیز ہے انڈر گراؤنڈ, کتنی ٹیمپریچر کیا ہے پتہ ہے وہاں پہ. سلمان جو سب سے بڑا مومن ہے, جو سب سے بڑا شیعہ ہے. اگر 1400 ایئرس کی ہم ہسٹری لکھیں شیعہ نے علی کی, کہ اس میں یہ چیک کریں کہ سب سے بڑا شیعہ کون ہے, تو نہ آپ کا نام آئے گا نہ میرا نام آئے گا. 1432 ہجری یا 2011 کی شیعہ کا نام تو نہیں آئے گا. سب سے پہلا نام جو آئے گا وہ سلمان فارسی کا آئے گا. اس لیے کہ میسم کا بھی نہیں آئے گا, ابو ذر کا بھی نہیں آئے گا, مقداد کا بھی نہیں آئے گا, ابو دندانہ کا بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ سلمان کی وجہ سے ایمان پتہ چلا. 10 درجہ ہے ایمان کے, ڈگریز ہیں ایمان کے, وہ 10 درجے پہ تھے. اتنا بڑا شیعہ نے علی. سلمان سے پوچھو کہ موت کیا ہے, خبر کیا ہے. اپنی بات کو کنفرم کرنے کے لیے سلمان نے جا کے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے موت کب آئے گی. رسول مسکرانے لگے. اس زمانے میں سلمان کو فکر تھی موت کب آئے گی. آج کے شیعہ کہتا ہے موت کی بات کرو تو مجلس میں مت جاؤ, یہ ڈراتے بہت ہیں. میں نہیں کہہ رہا, لوگ کہہ رہے. آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں یار مولانا ڈراتا بہت ہے. لوگ, میں ڈرا نہیں رہا ہوں, میں ریالٹی پیش کر رہا ہوں. ڈرانے کی, ڈرنے کی کیا بات ہے. خود سوچیں میں کیا کہہ رہا. آپ موت کی بات کریں, مجھے کل کہا کہ مولانا زندگی کی بات کریں. یار زندگی کی, لائف کی بات کریں, موت کی بات کیا ہے. تو میں نے کہا آپ زندگی جس کو سمجھ رہے ہیں وہ موت ہے, میں جو بات کر رہا ہوں وہ زندگی ہے. میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ لائف ہے. آپ اس سے انکار کر رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں. آپ ڈینائی کر لیں, جتنا چاہے ڈینائی کر لیں. بیٹھے ہوئے آپ کہیے رات نہیں ہے, کوئی کہہ سکتا نا ٹھیک ہے آپ ڈینائی کریں آپ. لیکن میں جو بات کر رہا وہ لائف کی بات کر رہا آپ کی. میں جو بات کر رہا وہ حقیقت کی بات کر رہا. میں جو بات کر رہا, میرا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری اس مجالس سے کچھ یوتھ اس میں چینج آ جائے اور وہ لوگ وہاں کا پریپریشن کرے, اس حقیقت کو سامنے آ جائے, تو کل وہ دعا دیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم نے صراط مستقیم کو دیکھ لیا. آپ انصاف سے بتائیں کہ سب سے بڑی چیز. سلمان سے پوچھو, بس اب لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو برزخ تک. سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے موت کب آئے گی. رسول نے کہا سلمان یہ راز ہے, سیکرٹ ہے, یہ کسی کو نہیں بتا سکتے. لیکن تمہارا پوزیشن ایسا ہے, تمہارا درجہ ایسا ہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کو موت کب آئے گی. سلمان نے کہا میں اپنے بارے میں ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کب مروں گا.
اب آپ سوچیں کہ کتنا چینج ہو گیا فکر میں، سوچ میں۔ 1400 سال پہلے جو علی والے تھے نا، ان کو یہ پتا تھا کہ اگر لائف کو ریئلی انجوائے کرنا ہے، لائف، میرے جملوں پہ غور کریں، ایک ایک جملے پہ، لائف کو ریئلی انجوائے کرنا ہے تو بعد میں انجوائے کر سکتے ہیں، وہ انجوائمنٹ دنیا میں نہیں ہے، وہ انجوائمنٹ اس لائف میں نہیں ہے۔ ریئل انجوائمنٹ چاہتے ہیں، ریئل پلیزر چاہتے ہیں اپنی لائف کا، تو اس لائف کے بارے میں سوچو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موت کی دعا کرو، موت کی دعا مت کرو، پریپریشن کرو، تیاری کرو، اس جگہ کے بارے میں سوچو، تیاری کرتے رہو، جب موت جب بھی آئے تم کو جاؤ تو ہر چیز تمہارے لیے تیار ہو۔ عزیزو، عقل مندی یہ ہے، عقل مندی یہ ہے، وہی انسان عقل مند ہے کہ جو پہلے سے پلاننگ کرے، فیوچر پلاننگ کرے۔ میں دنیا کے فیوچر کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے فیوچر کی تو سبھی پلاننگ کرتے ہیں، میں اس فیوچر کی بات کر رہا جو آپ کا ایٹرنل فیوچر ہے، ایٹرنل فیوچر ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس فیوچر کے بارے میں اگر لڑکی، لڑکا، عورت، مرد ابھی سے پلان کرنے لگے تو یقین کرو جب تم وہاں جاؤ گے، جو تم کو اس دنیا میں کچھ نہیں ملا، جو تم سمجھ رہے ہو کہ اس دنیا میں یہ اتنا بڑا بزنس، اتنا بڑا گھر، اتنے نوکر، اتنا پیسہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ معصوم کہتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی سی ہے، برزخ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے برزخ کتنا بڑا؟ آج موقع ملا تو میں آج سے شروع کر دوں گا برزخ۔ سلمان نے پوچھا مجھے موت کب آئے گی؟ تو رسول نے کہا سلمان، تم کو موت اس وقت آئے گی جس دن ایک خبر کا مردہ تمہارے سلام کا جواب دے گا۔ کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ آپ آرام باغ جائیے، جا کے کہیے السلام علیکم اہل الخبور، اگر کوئی خبر سے آواز آ جائے پھر جائیں گے آرام باغ، وہ راستہ بھی نہیں دیکھیں گے، دوسرے راستے سے چلے جائیں گے، اس لیے کہ یہ کہیں گے بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ تو خبر سے بول رہا ہے اندر سے۔ کہا کہ جس دن خبر کا مردہ تمہارے سلام کا جواب دے، سمجھ جانا وہ تمہاری لائف کا بالکل آخری دن ہے، لاسٹ ڈے آف یور لائف۔ سلمان واز ویری ہیپی، کہا یار وہ دن آئے۔ اب روز جا کے کہتے تھے السلام علیکم اہل الخبور، جواب ہی نہیں آتا۔ زمانہ گزرا، زندگی میں بہت تیز کر رہا ہوں، وقت گزرا، یہ گورنر بنا کے مدائن کے چلے گئے، سیکنڈ کا دور تھا، مدائن پہنچے۔ جب مدائن پہنچے تو وہاں سے ایک دن ابو مسعود ان سے ملنے کے لیے گیا، ابو مسعود ان سے ملنے کے لیے گیا وہاں پر، تو اس نے دیکھا کہ سلمان بڑے بیمار ہیں، اور ان سے بات کرنے کے بعد سلمان نے کہا کہ ابو مسعود، جو مولا کا چاہنے والا تھا، سلمان کی خیریت پوچھنے گیا تھا، اس نے کہا کہ ابو مسعود مجھے مدائن کے قبرستان میں لے کے چلو۔ تو اس نے کہا کہ سلمان تمہاری طبیعت خراب ہے، تم قبرستان جانا چاہتے ہو؟ تو کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے صادق رسول نے کہا کیا۔ لے کر گیا سلمان کو مدائن کے قبرستان میں۔ قبرستان کی گیٹ پہ پہنچے، جیسا آپ کی آرام باغ کی گیٹ ہے ویسی گیٹ تھی، وہ زمانے میں جو بھی تھا گیٹ تھی، گیٹ پہ کھڑے رہ گئے۔ ابو مسعود نے کہا السلام علیکم اہل القبور، اندر چلا گیا۔ سلمان نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، کہا رک گیا، فوراً ایک خبر سے اندر سے آواز آئی علیک السلام یا سلمان محمدی۔ ابو مسعود تو گھبرا گیا، کہا یار یہ کیا ہے؟ آپ کو میں یہاں ایک بات روک کے بولوں، بہترین ثواب آپ کے لیے اور ماں باپ کے لیے، کسی قبرستان میں آپ جائیں، آرام باغ جائیں یا کہیں جائیں، تو وہاں پر ایک چھوٹی سی دعا ہے، سلام، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، من اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، کیفا وجدتم قولا لا الہ الا اللہ۔ یہ جو سلام ہے 4 یا 5 لائن کا سلام ہے، ہارڈلی 2 منٹس جائیں گے۔ آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو اوپر کیا لکھا ہوا ہے، یہ سلام مولا مشکل کشا کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے، امیر المومنین کی طرف سے۔ تو اس میں لکھا ہے، مولا کہتے ہیں کہ جو شخص اس سلام کو کسی بھی قبرستان میں پڑھے گا، اللہ اس کے 50 سال کے 50 ایئرز کے گناہ معاف کرے گا اور اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ 50 سال کے ایک سلام پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے۔ ہر وہ سلام کو جب بھی جاؤ قبرستان میں، مولا مشکل کشا کے سلام کو پڑھو،
جس میں اللہ کو پریز کیا، السلام علیکہ یا لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. چھوٹا سا سلام ہے، بالکل آپ کو ہر تاخیبات کی کتاب میں ملے گا. لیکن اگر آپ روز تو آرام باغ نہیں جاتے، روز تو قبرستان نہیں جاتے، اس کے لیے بہترین طریقہ دے رہا ہوں میں آپ کو آج چوتھی مجلس رضوی کالج بامبے میں، کہ اگر کوئی شخص اب آپ گھر جائیں، گھر جا کر تربا لے، ہاتھ میں تربا خاک شفا، اس میں نشان بنائیں اپنے باپ، اپنی ماں، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنے رشتہ دار جتنے مرحومین ہیں، اور تصور کرو کہ آپ آرام باغ میں ہیں. نماز کے بعد اگر کوئی شخص یہ سلام کرے، یہ تصور کر کے کہ پروردگار میں تو جا نہیں سکتا، میں یہیں سے ان تمام مرحومین کو جو بامبے میں دنیا بھر میں دفن ہے، یہاں سے آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میرے مالک میں وہاں جا نہیں سکتا. مثال کے طور پہ آپ بامبے میں، آپ کی ماں مہوا میں، آپ کا باپ بھاؤ نگر میں ہے، مثال دے رہا میں، دنیا بھر میں ہے، آپ نہیں جا سکتے، دوسری سٹی میں آپ یہاں بیٹھ کر یہ پڑھنے سے ثواب کیا ہے، یہ پڑھنے سے اجر کیا ہے، یہ پڑھنے سے ریگارڈ کیا ہے، what you are going to get. دیکھیں آپ نے یہاں بامبے میں کہا السلام علیکہ یا لا الہ الا اللہ، یہ دعا کی کہ مالک میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میرا دوست، میرے رشتہ دار اس وقت پریشانیوں میں ہے، بلاؤں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، فشار خبر میں ہے، اندھیروں میں ہے. میں یہ چاہتا ہوں بامبے میں بیٹھ کر کہ ان کے تمام پریشانیوں کو میں دور کروں، میں ان کے اندھیرے کو نور میں بدلوں، میں ان کے فشار کو ختم کروں. تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں جو شخص یہ سلام پڑھے گا تو اللہ 50 ایئرس، آپ امیجن کریں 50 سال کے گناہ معاف کرے گا. 50 سال کے گناہ تمہارے ماں باپ کے معاف کرے گا، 50 سال کے گناہ تمہارے رشتہ داروں کے معاف کرے گا، 50 سال کے گناہ ان تمام مرحومین کے معاف کرے گا جس کے لیے تم پڑھ رہے ہو. مثال کے طور پہ آپ نے آرام باغ کی گیٹ پہ کھڑے رہ کر پڑھا، اندر 1 لاکھ سے زیادہ مرحومین اپنی اپنی خبروں میں ہے. آپ نے جیسے ہی پڑھا اللہ کی رحمت ان 50,000 مومنین کے اوپر رحمت کے تشت پہنچا. 70,000 رحمت کے اینجلز اس تشت کو، نور کو لے کر اس کی خبر میں گئے. 1 لاکھ آدمی کو پتا چلا کہ فلاں آدمی آرام باغ کی گیٹ پہ کھڑے رہ کر مجھے سلام کیا ہے. تو اللہ 70,000 رحمت کے فرشتے جب بھیجتا ہے، ان کی تکلیف کم ہوتی ہے، ان کا فشار کم ہوتا ہے، ان کا اندھیرا نور میں بدلتا ہے، ان کی تکلیفیں پوری دور ہو جاتی. تو وہ 1 لاکھ آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک اس نے میرا خیال کیا، اب تو اس پر رحمت کو برسا. سمجھے؟ ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند. So important, so important. You don't understand. Believe me, you don't understand. 5 منٹ نکالیں یار، 4 منٹ نکالیں اپنی لائف میں سے. You'll see the blessing, you'll see the blessing. آج جو ہمارے پرابلمس ہیں نا، پرابلمس خود بخود سالو ہو جائیں گے. سلمان نے سلام کیا اور اس کا جواب آیا. سلمان نے ابو مسعود سے کہا کہ مجھے وہاں تک پہنچا دے. ابو مسعود اس کو لے کے خبر تک گیا. باہر سے تو بڑی خوبصورت گریو نظر آ رہی، بہت خوبصورت خبر نظر آ رہی، اندر کیا ہے یو ڈونٹ نو، ہم کو پتہ نہیں. وہی بات میں آپ کو بتا رہا. سلمان نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا کہ تو کون ہے؟ فلاں ابن فلاں تو کون ہے؟ اندر سے آواز آئی سلمان میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے. تو کہا سلمان نے اوپر سے کہا یار ہاؤ آر یو یار، انگلش میں نہیں کہا، پوچھا کیسے ہو یار تم؟ تو اندر سے آواز آئے آئی ایم فائن تھینک یو، میں ٹھیک ہوں. اب ٹھیک ہوں، اب تک نہیں. اب میں فائن، آئی ایم فائن ناؤ. اب میں ٹھیک ہوں لیکن اب تک نہیں تھا. کچھ سال تک میرے اوپر اندر سے بولتا ہے اتنا پریشر تھا کہ میں تکلیف میں تھا. سلمان نے پوچھا برزخ کا حال کیا ہے؟ تو یہاں تک پہنچا کیسا؟ ہاؤ ڈیڈ یو ریچ؟ موت کو کیسے پایا؟ تم نے فیل کیسے کیا جب ملک الموت آیا؟
جب ملک الموت نے آ کے تمہارے ساتھ کیا کیا، روح نکلی کیسا، تم یہاں تک پہنچے کیسا، یہاں وہ جو جرنی تمہاری شروع ہوئی، لاسٹ جرنی کیسے شروع ہوئی، اس کے بعد کہا کہ وہ جو ٹروتھ ہے، جو حقیقت ہے، چھپی ہوئی حقیقت ہے، وہ ذرا بیان کرو۔ سلمان جانتا ہے، لیکن اس کے بعد سلمان نے پوچھ کے ہم سب کے لیے ایک راستہ بنایا کہ کیسے پہنچتا ہے انسان۔ ہر انسان کے پہنچنے کا طریقہ ایک ہے۔ روح ملک الموت کے علاوہ کوئی اور آ کے نہیں لیتا۔ اب آپ ملک الموت سے دشمنی نہیں کریں، ملک الموت سے نفرت نہیں کریں۔ ملک الموت کا ڈیوٹی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی جاب ہے کہ وہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے نومینیٹڈ ہے، وہ اللہ کی طرف سے نومینیٹ کیا گیا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ جاؤ ایک روح لے لو اور واپس آ جاؤ۔ لیکن وہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر صحیح معنی میں عمل صحیح ہے، صحیح معنی میں محبت اہل بیت ہے، صحیح معنی میں یہ امام کا چاہنے والا ہے، صحیح معنی میں یہ اعمال کرتا ہے، اس کے اعمال میں کوئی ہپوکریسی نہیں ہے، اس کے اعمال میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں کو بتانے کے لیے کیے، تو اس کے پاس جب جاتا ہے تو پھولوں کا گلدستہ لے کے جاتا ہے، اس کے پاس جب جاتا ہے تو اس کی روح ایسے نکالتا ہے جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے۔ اب سلمان کے منہ سے سنیں، عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ ہر عالم دین نے اس واقعے کو لکھا، یہ انتہائی فیمس واقعہ ہے، اس واقعے کو میں نے بھی کبھی پڑھا ہوگا، اور یہ واقعہ وہ ہے، اتنا بڑا ہے، لیکن میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ میں نے صرف اس لیے یہ واقعہ پڑھا کہ سلمان سے تو کسی کو ڈینا ہی نہیں ہے، سلمان کے مقام سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ سلمان جیسا علی کا چاہنے والا، سلمان جیسا امام کا چاہنے والا، سلمان جیسا متقی انسان، سلمان جیسا جس کو رسول منا اہل البیت کہہ رہے، اس کی فکر دیکھو، اور آج ہماری شیعہ کی فکر دیکھو، آج کے انسان کی فکر دیکھو۔ سلمان اس سے پوچھتا ہے، یہ بتا تو نے موت کو پایا کیسے، تو نے موت کو فیل کیسے کیا، تو نے ملک الموت کو آتے ہوئے دیکھا تو کیسے دیکھا، تو اپنی لاسٹ جرنی کو، جب تیری لاسٹ جرنی سٹارٹ ہوئی، جو ہڈن ٹروتھ ہے جو سٹارٹ ہوا، ذرا سے اس کو ایکسپوز کر دے، ذرا سے مجھے بتا دے۔ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو 6 فٹ نیچے بیٹھا ہوا ہے، ذرا تو بتا دے، اس لیے کہ تجھے ایکسپیرینس ہو گیا موت کا، مجھے ابھی ایکسپیرینس نہیں ہوا۔ سلمان جیسا صحابی، سلمان جیسا علی کا چاہنے والا کہہ رہا ہے کہ تجھے ایکسپیرینس ہو گیا، تو کو یہ دور سے گزر گیا، ذرا پلیز بتا دے کہ تیری لاسٹ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی، وہ ٹروتھ کیا ہے۔ تو اب اس کے منہ سے سنے، سلمان کہہ رہا ہے، سلمان یہ روایت کرتے ہیں، سلمان کہتے ہیں کہ اندر سے آواز آئی کہ اے سلمان، اے سلمان، اے سلمان، ڈونٹ آسک می سلمان، ڈونٹ آسک می سلمان، اسٹل آئی ایم فیلنگ دیٹ پین، ابھی تک وہ پین کو فیل کر رہا۔ کہتا ہے سلمان میرا بالکل لاسٹ سٹیج تھا۔ دوستو ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ مومنین کو سلامت رکھے، اپنے ہاسپٹلس میں دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کبھی بزرگ کو کہ لیٹے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، جان نہیں نکل رہی، اور بیٹھا ہوا ہے انسان، اس کی جان ہی نہیں نکل رہی۔ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، بعض وقت ایسا سٹیج آتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، لوگ کہتے ہیں مولانا اس کے لیے دعا کرو کہ اس کی مصیبت آسان ہو جائے، بڑی تکلیف میں ہے وہ، بڑی تکلیف میں۔ پوچھا کیا تکلیف میں، وہ کہہ رہا ہے تکلیف میں، تو کہا نہیں وہ کوما میں ہے، اس کی سانس نہیں جا رہی، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، یہاں پائپ ہے، یہاں پائپ ہے، منہ میں پائپ ہے، وہ اس کی عجیب لائف ہے، اس کی آدھی باڈی تو بالکل ڈیڈ ہو گئی، روح آ کے یہاں رک گئی اور وہ سانس لے رہا ہے، وینٹیلیٹر چل رہا ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی، کتنا ایکٹیو انسان تھا، کتنا تیز انسان تھا، کتنی باتیں کرتا تھا۔ اور یہی کہا کہ مولانا لاسٹ ایئر کی بات ہے، یہی بامبے میں ایک ہمارے ساتھی نے، ایک مومن بھائی نے کہا تھا وہ بڑی تکلیف میں ہے، کینسر ہے، پتہ نہیں کیا تھا، اور بس اس طرح کوما میں چلا گیا، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، سب کے ساتھ ہوتا۔ ہم کہتے ہیں یار اس کی تکلیف آسان ہو جاؤ، کیا تکلیف آسان ہو جاؤ، کس تکلیف کی بات کر رہے ہیں؟ یہ مولا علی کا جملہ سنیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں جس پین کو تکلیف کو تم سب سے بڑی تکلیف سمجھتے ہو، وہ خبر کی سب سے چھوٹی تکلیف ہے، خبر کی سب سے چھوٹی تکلیف۔ علی کہتا ہے کہ سنو، یہ عابد بلرامی نہیں کہہ رہا، علی کہتا ہے کہ سنو، اس وقت کو یاد کرو، اس پیریڈ کو یاد کرو، اس اندھیرے کو یاد کرو۔ میں یہاں ایک بات رک کے آپ کو بولوں، جب آپ کوئی مرتا ہے بامبے میں، ہر مسجد میں، ایون وہاں پہ خوجہ مسجد میں، وہاں کے مولانا نماز پڑھاتے ہیں کہ فلاں مر گیا، اس کی پہلی شب کی نماز ہے، سب پڑھتے ہیں، آپ نیت کرتے ہیں، کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں نا، پلیز غور سے سنیں، آج 4th مجلس کا یہ مکمل میسیج ہے،
میری بات کو کلیئر کرنے کے لیے پلیز غور سے سنیں میری 4th مجلس رضوی کالج کا کلیئر میسج. پہلی رات کی ہر دنیا میں ہر امام بارگاہ میں انڈیویجول سب نماز پڑھتے, اجتماعی طور پہ پڑھتے, اکیلے میں پڑھتے, لڑکی بھی پڑھتی ہے, عورت بھی پڑھتی ہے, مرد بھی پڑھتا ہے, بچہ بھی پڑھتا ہے, جوان. پہلی رات کی ایک آیت الکرسی 10 انا انزلنا مشہور نماز جو پہلی شب کی سب پڑھتے. میرا سوال اتنے ہزاروں سے یہ ہے کہ مجھے اس کا یہ بتائیے, جب آپ نیت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کئی کی نیت کرتے کہ میں 2 رکعت نماز راحت کی پڑھتا ہوں پہلے شب کی. جواب دے, مجھے جواب دے. میں نیت کیا کر رہا؟ میں نیت یہ نہیں کرتا کہ مالک میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں راحت شب کی, پہلی شب کی قربت اللہ. نہیں, ہم کہتے ہیں مالک ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وحشت خبر کی. آپ اعلان کر رہے ہیں, آپ خود اناؤنس کر رہے ہیں, آپ خود نیت کر رہے ہیں اپنے باپ کی. باپ کو دفن کیا, باپ کو دفن کیا, ماں کو دفن کیا, جوان بیٹے کو دفن کیا, بیٹی کو دفن کیا. باپ نے آ کے اپنے گھر میں مغرب کی نماز پڑھی, اعلان کیا کہ مالک میں 2 رکعت نماز, نیت دل میں ہے کہ میرے بیٹے کی وحشت کی. فیئر. وحشت کے معنی کیا ہے؟ راحت, پلیزر؟ نو, فیئر, وہ ڈر, وہ خوف. آپ خود کہہ رہے ہیں یار, خود کہہ رہے ہیں منہ سے کہ میں اپنے بیٹے, جوان بیٹے کی, میں کہہ رہا ہوں میرے باپ کی, میری ماں کی وحشت کی نماز 2 رکعت میں پڑھ رہا ہوں قربت اللہ. اناؤنس کر دیا, اس کے بعد بھی ڈینائی کر رہے ہو, اس کے بعد بھی انکار ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہوتا. ہم اعلان کر رہے ہیں وحشت کا, اس فیئر کا ہم اعلان کرتے ہیں. اپنے آپ کو ڈر نہیں لگتا اس وقت؟ آج اپنے باپ کے لیے میں نماز پڑھ رہا, کل میرا بیٹا پڑھے گا یا نہیں میرے لیے, میری بیٹی پڑھے گی نہیں میرے لیے, پاسبلٹی ہو سکتا نہ پڑھے. کیا ہوگا؟ Who is going to help you? کیوں مسجدوں میں یہاں پڑھائی جا رہی ہے نماز؟ کیوں گھروں میں پڑھائی جا رہی ہے نماز؟ Why everybody stress کر رہے کہ دیکھو یہ نماز پڑھنا؟ فیئر, وحشت. اب تو اس کو مانو. معصوم کہتے ہیں, عابد بالگرامی نہیں, کہ اندھیرا اتنا ہے, ڈارکنس اتنی ہے, فیئر اتنا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا. اتنا اندھیرا. میرا مولا کہتا ہے, میرا مولا کہتا ہے کہ سنو, جب اندر تمہیں لٹا دیں گے نا, تمہارا بیٹا لٹا کے پلٹے گا نا, تو تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے, اتنے ہیلپلیس ہو جاؤ گے کہ تمہارے زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس, چھوٹے چھوٹے کیڑے, جس کو جب تم زندہ تھے اپنے پیروں سے اس کو رب کر کے غرور سے چلتے تھے, چھوٹی چھوٹی اینٹ جس کو عربی میں نمل کہتے ہیں, معصوم کہتے ہیں وہ جو چھوٹی سی اینٹ ہے نا, جب تم اس کو دیکھتے تھے, جب تمہارے پیروں میں طاقت تھی, ہاتھوں میں طاقت تھی, تمہارے پاس دولت تھی, تمہارا گھر تھا, غرور تھا, تکبر تھا, تم سر اٹھا کے چلتے تھے, تمہارے پیروں کے نیچے کتنے چھوٹے چھوٹے جانور تھے جن کو تم غصے میں ربط کر دیتے تھے. اگر کوئی چونٹی, کوئی اینٹ تمہارے ہاتھ پہ آتی یا تمہارے پیر پہ آتی تو تم اس سے کہتے کہ ہاؤ ڈیئر آر یو, تم میرے پاس آ کے مجھے کاٹ رہی. تم اس کو ایسے ربط کرتے تھے نا, طاقت ہے میرے پاس, میں ایسے ربط کر رہا. کہا یہی چونٹی. تم جب لیٹے رہو گے تمہارا بیٹا تمہیں لٹا کے چلا جائے گا. اس وقت یہی چھوٹے چھوٹے انسیکٹس, چھوٹے چھوٹے زمین کے کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. اس لمحے سے ڈرو, تم اس لمحے سے ڈرو. یہ میرا مولا کہہ رہا,
سلمان نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی یہ بتا کہ جب تو پہنچا تجھے موت کیسے آئی؟ کہتا ہے سلمان میری طبیعت بہت خراب تھی، میں بیمار ہو گیا تھا، شدید بیمار ہوا، میرے اطراف میری پوری فیملی کھڑی ہوئی تھی، میری بیوی، میرے بچے، میرے بھائی، میری بہن، سب کھڑے ہوئے تھے۔ ایک ایسا سٹیج آیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا، میں نے اس سے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے فلاں شخص میں ملک الموت ہوں۔ اس کے اعمال اچھے تھے، اس پہ رحمت تھی تو ملک الموت نظر بھی آ گیا، بات بھی کر لیا۔ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی چلا، آج ہی میں نے ٹائمز میں پڑھا کہ 3rd پیج پہ ہے کہ ایک بندہ سوئمنگ کے لیے اندر گیا اور واپس نہیں آیا۔ سوئمر تھا، پروفیشنل تھا، کارڈیک اریسٹ ہوا پانی کے اندر۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب نیوز پیپرز پہ، چینلز کے اوپر آپ ایسی نیوز سنتے ہیں تو ہم کو ڈر نہیں لگتا؟ وی ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ؟ ہم کو فکر نہیں ہوتی؟ وی ڈونٹ تھنک یار اگر یہی چیز میرے ساتھ ہو جائے، میں گاڑی چلاؤں اور مجھے کارڈیک اریسٹ ہو جائے تو میرا پریپریشن کیا ہے اس لائف کے لیے، اس جرنی کے لیے؟ میں کیا کروں گا؟ میرے ساتھ میں نے کیری کیا کیا، میں نے جمع کیا کیا؟ آپ کہیں گے جمع؟ میرا بینک بیلنس دیکھو ایس بی آئی میں جا کے، سٹی بینک میں میرا بینک بیلنس دیکھو بہت ہے۔ میرے بچے کہتے ہیں، بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں یار میرے بچے تو آرام سے کھا لیں گے، میرے بیوی بچے۔ ویری گڈ، بیوی بچے کھائیں گے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے ساتھ کیا لیا؟ یہ پیسے آپ کے وہاں کام آنے والے ہیں؟ کیا کریں گے جب؟ آج کا نیوز پیپر دیکھیں، ٹائمز 3rd پیج پہ، سوئم کرنے گیا، پانی میں ختم ہو گیا، ڈاکٹرز کا ہاسپٹل لے گیا، پتہ از ڈیڈ۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ سوئمر تو اچھا ہیلتھی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا۔ تو اس کے لیے میں یہ 10 مجلسوں میں آپ کو تھوڑا سا اویئرنیس کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجلسوں میں تھوڑی سی چیز کو سیکھو۔ میں بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتا کہ کم از کم اس ہڈن لائف کے لیے ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ، اس کے لیے کچھ انویسٹمنٹ شروع کر دو، اس کے لیے کوئی تیاری کرو کہ جب تم وہاں پہنچو نا، when you reach وہاں پہنچو تو میرا جملہ نہیں، پھر مولا علی کا جملہ ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اعمال صحیح ہوں گے تو تمہاری خبر تمہارا استقبال کرے گی، تم کو ویلکم کرے گی، فرشتے پھولوں کے گلدستے لے کے ٹھہریں گے، کہیں گے اہلاً و سہلاً۔ ایک زمین دوسری زمین کے اوپر فخر کرتی ہے کہ میرے دامن میں وہ آیا ہے جو ولایت علی کو لے کے آیا ہے۔ آج میں نے وہ دعا دی، آپ وہ سلام گھر جا کے ضرور پڑھنا، ضرور پڑھنا، روز پڑھنا۔ آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کی لائف کا اسٹائل بدلے گا کیسا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے رسک کے پرابلم سالو کیسے ہوئیں گے۔ لیکن ریسائٹ بچوں کو بھی بولو پڑھو، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر معصوم بچے وہ سلام پڑھیں گے تو معصوم بچے کا سلام پڑھنے کے عوض میں اللہ ماں باپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جب گناہ معاف ہوں گے تو پھر رزق بھی کھلے گا، گناہ معاف ہوں گے تو رحمت بھی آئے گی، گناہ معاف کریں گے تو جو رکاوٹیں جو آپ کے کام میں آ رہی ہیں وہ دور ہوگی۔ تو یہ کوشش کرو کہ آپ وہ سلام ضرور پڑھو۔ بہرحال سلمان نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا، تو اس نے کہا کہ ملک الموت نے کہا میں تیری روح لوں گا۔ اس نے کہا بابا لے لے، میں کیا کروں، اب میں تجھے سٹاپ تو نہیں کر سکتا، اینڈ اف آئی سٹاپ یو آلسو، تم میری بات سنیں گے تو نہیں۔ کہا سٹارٹ۔ اس نے خالی اتنا پوچھا کہ تو کہاں سے لے گا میری روح؟ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ روح بھیجتا ہے، پیٹ میں جان آتی ہے۔ پریگننسی کی جب 4 منتھس ہوتے ہیں تو اللہ روح داخل کرتا ہے ماں کے شکم میں، جب داخل کرتا ہے تو وہ 4 منتھس کی پریگننسی۔ اسی لیے ہمارے پاس دعائیں جو ہے وہ 4 مہینے سے ہیں۔
اور جب پہنچتا ہے روح جب داخل ہوتی ہے انسان کے بچے کے شکم بچے کے پاس تو سر سے داخل ہوتی ہے, سر سے فرام دا ہیڈ داخل ہوتی ہے. اور جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو کہاں سے نکالتا؟ پیر کے انگوٹھے سے کھینچتا ہے, ایسا ایسا ایسا. وہ جو سکرات ہے وہ کھینچ رہا ہے مسلسل, اور مسلسل کھینچ رہا ہے, روح جسم سے نکلتی نہیں باہر, گناہ کی وجہ سے. گناہ ریزسٹ کرتے ہیں, شیطان اس کو روک دیتا ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ شیطان آ کے گلے کو دباتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی نہیں, ابھی نہیں, تم میری اطاعت کر, تم میری اطاعت کر, میں تجھے بچا لوں گا. اسی لیے آپ کے پاس ہمیشہ دعا ہے, نماز کے بعد حکم ہے کہ دعائے عدیلہ پڑھو, عدیلہ پڑھو. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے, ایمان کو بچانے کے لیے, ایمان کے پروٹیکشن کے لیے دعائے عدیلہ سے بہتر کوئی دعا نہیں, جس میں پورے 12 اماموں کے نام ہیں, اللہ کے رسول کا نام ہے. اسلام کا ایکچولی ایک چھوٹی سی تلقین ہے, وہ جو ہم تلقین میں پڑھتے ہیں وہ چھوٹی سی تلقین ہے جو دعائے عدیلہ ہے. آپ یہ دعائے عدیلہ ہر نماز کے بعد پڑھیے. اس سے یہ ہے کہ لاسٹ سٹیج پہ جب ملک الموت نزدیک آتا ہے تو اس وقت آپ کی روح آسانی سے نکلتی ہے, اس وقت انسان ایمان پہ رہتا ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آخری لمحات میں ایمان رخصت ہو جائے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی دعا دے رہا, یہ وہ سلام بھی چھوٹا, دعائے عدیلہ بھی چھوٹا. ڈونٹ مس دعائے عدیلہ, ایزی مت لو. مولانا نے کہا کیا فرق پڑتا؟ نو نو, آپ پڑھیں دعائے عدیلہ. آپ کو ہم کو پتہ نہیں کہ ہمارا وقت آئے گا تو کیا ہونے والا ہے, تو دعائے عدیلہ ٹوٹل پروٹیکشن ہے. آپ کی زبان پر وہی باتیں آئیں گی جیسے تلقین میں کعبہ ہے, اسلام ہے, دین ہے اور رسول ہے, اور اس کے بعد اماموں کے نام ہیں. معصوم کہتے ہیں کہ جب یہ ملک الموت روح لیتا ہے, جو دعائے عدیلہ پڑھے گا اس کو سکرات موت سے نجات ہوگی, اس کی روح ایمان کے ساتھ نکلے گی, اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ دعا کرتے رہو, دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمارا خاتمہ, ہمارا اینڈ جو ہے وہ ایمان پہ ہو. ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی آپ نے بڑی اچھی ایمان کے ساتھ گزاری, لاسٹ مومنٹ پہ آپ کا ایمان رخصت ہو گیا. تو اسی لیے کہا کہ کوشش کرو, اور آخری زمانے کے لیے, یہ لاسٹ پیریڈ کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے, عابد بالرامی نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا کہ آخری زمانے میں میں ایک ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, ایسا زمانہ دیکھ رہا ہوں, میں ایسا پیریڈ دیکھ رہا ہوں. رسول کہہ رہے میں ایک ایسا پیریڈ دیکھ رہا ہوں کہ گھر سے نکلیں گے تو ایمان کے ساتھ نکلیں گے, بیلیف کے ساتھ نکلیں گے, لیکن گھر کو شام میں واپس آئیں گے تو ایمان رخصت ہو جائے گا. رات میں بستر پہ سوئیں گے, ایمان کے ساتھ سوئیں گے, صبح اٹھیں گے تو ایمان رخصت ہو جائے گا. وہ زمانہ وہ ہے کہ جو میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے کا زمانہ ہے. اس کے بعد کہا کہ ایک پاسبلٹی ہے, یہ ممکن ہے, پلیز غور سے سنیں, غور سے سنیں. رسول کی حدیث کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے, یہ پاسبل ہے کہ کوئی انسان, کوئی مرد, کوئی لڑکی ایک آگ کا انگارہ, فائر بال ہاتھ پہ لے کے ٹھہر سکتا ہے صبح سے شام تک, لیکن 1 گھنٹے کے لیے ایمان کو نہیں بچا سکتا. تو پلیز آئی بیگ یو, آئی ریکویسٹ یو کہ دعائے عدیلہ, دعائے عدیلہ یہ وہ دعا ہے کہ جو تمہارے ایمان کو پروٹیکشن کرتی ہے نماز کے بعد پڑھنے کا. اور دعائے عدیلہ کسی بیمار کے قریب, کوئی بیمار ہے, کوئی مریض ہے, بستر مرگ کے اوپر ہے, تو اس کے قریب کھڑے رہ کر دعائے عدیلہ اور سورہ یاسین یا سورہ صفات پڑھنے سے ایمان کے ساتھ روح نکلتی ہے. ورنہ دوستو اگر سکرات میں پہنچ گیا پھر نکلنا مشکل ہے, پھر نکلنا مشکل ہے. میں کیا کروں, میرا گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے رہی. 50 منٹ سے اوپر ہو گیا, ابھی میں صرف سکرات تک پہنچا, میں کیا کروں. اتنی دعائیں, اتنا یہ ایسا یہ جو سبجیکٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے, بات میں بات نکل ہی جا رہی ہے. لیکن ابھی 5 مجلسیں اور ہیں شب عاشور تک, پھر عاشورے کی تو پھرسے کی مجلس ہوگی انشاءاللہ. ڈونٹ وری, میں آپ کو وہاں لے کے جاؤں گا, میں لے کے جاؤں گا, برزخ سے وہاں تک لے کے جاؤں گا. کل پھر یہیں سے شروع کروں گا سلمان کے اس خواب سے کہ بھائی 2 چیزیں آج میں نے 2 گفٹ دیے آپ کو, وہ سلام اور دعائے عدیلہ. آپ پڑھتے ہوں گے لیکن روز نہیں پڑھتے ہوں گے, ڈیلی پڑھو, آپ کے لیے بہتر ہے. اور وہ نیت جب نماز کی کرو, جو وحشت خبر کی نماز پڑھتے ہو
تو اس نماز کو پڑھنے سے پہلے سوچو کہ آج میں ایک ایسے باپ کی کہ جو روشنی میں رہتا تھا اس کی وحشت کی نماز پڑھ، کل جب میں جاؤں تو میرے لیے بھی کوئی پڑھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے دوستو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کس کی پبلک؟ یہ حسین کی پبلک نہیں۔ میرے پاس کچھ اعلانات کے لیے دیے گئے ہیں، خبر اس کے کہ میں مجلس کے بعد اعلان نہیں کر سکوں۔ مسز شمع رضوی صاحب محترمہ کی، اس لیڈی کی بہت اچھی کتابیں ہیں جو باہر بک سٹال پہ ہیں۔ 1000 questions from the Quranic part 1 part 2، الفاتحہ، ہولی الفابیٹس فرام دا قرآن، لیجنڈس فرام دا سیوڈ پاسٹ، اور ایک کتاب ہے، یہ شمع رضوی کی کتاب ہے، باہر آپ کو اویلیبل ہے سٹال کے اوپر۔ اور ایک ایس ایم ایس کا ہے، ایس ایم ایس آن ایمان والے، یہ نمبر ہے، باہر آپ کو فلائرس مل رہے کہ جو بھی یہ لوگ ہیں اپڈیٹ کرتے ہیں، اب جو پروگرامز ہوتے ہیں تو اس ایس ایم ایس کے باہر فلائر لے لیں۔ اور یہ کتاب جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے یہ بھی باہر مارکیٹ میں انہوں نے لا کے دیا، برزخ کے اوپر ہے جو میں کہہ رہا ہوں لائف کی، اس ہڈن ٹروتھ کے اوپر انگلش کی بک ہے، if somebody wants they can take it۔ اور ways the increasing substances، یہ بھی کتاب ہے جو مارکیٹ باہر سٹال پہ ہے، اگر آپ لوگ لینا چاہتے تو لے لیں۔ بہرحال ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ دوستو انشاءاللہ I'll try my best کہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ 9 محرم تک۔ آگے اور انٹرسٹ بھی آئے گا، تھوڑا فیئر بھی ہوگا، میں اس کے لیے میں تو احتیاط سے پڑھوں گا، ڈونٹ وری، اس لیے کہ مجھے کہا گیا کہ مولا سٹارٹ کر دیں کیا کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا بھائی آہستہ آہستہ ڈوز دینے میں فائدہ بھی ہے، ایک دم اگر میں نے فل فلیش دے دیا نا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اینی ہاؤ میں کل سے انشاءاللہ تیزی سے اور جاؤں گا۔ یو آر سینگ کہ تیزی جانے کے بعد بھی وقت جو ہے گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے رہی، اتنی اندر سے ٹاپک پہ ٹاپک نکلتی جا رہی۔ بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ اتنا بڑی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، جو بھی حسین کی عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے انشاءاللہ۔ مجلس حسین سب سے بڑی نعمت ہے، مجلس سب سے بڑی بلیسنگ ہے ہم سب کے لیے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ وی آر سو لکی، وی آر سو لکی کہ ہمارے حصے میں یہ مجلس آئی۔ لیکن مجلس عادت کے تحت مت کرو، یہاں سے کرو، یہاں سے، فرام یور ہارٹ، فرام یور ہارٹ۔ یہ سوچ کے حسین کی مجلس میں آؤ کہ یہ وہ جگہ پہ ہم جا رہے ہیں کہ جہاں رسول کی بیٹی آ کے پرسہ لیتی ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول کا اجڑے ہوئے گھر کا ماتم ہوگا۔ رسول کا گھر اجڑ گیا، اور ایسا اجڑا 61 ہجری میں کہ اب قیامت تک رسول کا گھر آباد نہیں ہوگا۔ ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ رسول کے نواسے کو شہید کر کے نواسیوں کے سروں سے چادریں اتار لی، نواسیوں کے سروں سے چادریں اتار لی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو گئے تھے ان کے منہ پہ اتنے تماچے مارے کہ ہر تماچے پہ بچہ تڑپ جاتا تھا۔ سکینہ کے رخسار آج تک نیلے ہیں، بی بی آج تک بی بی کے رخسار نیلے ہیں، پیراہن جل چکا، آج
محرم کی 5ویں کی رات ہے، 4 محرم کا دن گزر گیا، 5ویں کی رات آ گئی، صرف 5 دن اور باقی ہے۔ پھر یہ رونق، یہ برکتیں، یہ نعمتیں، یہ عزاخانے